جب تمہیں کسی پر غصہ آتا ہے تو فوراً کسی ایسے شخص کا تصور ذہن میں لے آیا کرو جس سے تم کو محبت ہو۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری کبھی مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ایسے علاقہ میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ تفریح میں باوقار رہنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ بظاہر مرد عورت پر غالب رہتا ہے مگر عورت اپنی بات چلا ہی لیتی ہے۔ مرد پانی اور عورت آگ کی مانند ہے۔ مثلاً پانی اپنی عظمت کے سبب سے آگ پر غالب ہے مگر جب وہ دیگچی وغیرہ میں ہو تو آگ سے ابلنے لگتا ہے۔ نفس 4 چیزوں سے ہلاک ہو جاتا ہے: خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار، لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ اور تنہا رہنا، کم سونا۔ 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رابطے میں رہے بغیر کبھی نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرے اور رابطے میں بھی نہ رہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ جس عورت میں یہ 2 عادات ہوں وہ مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے۔ پہلی وہ جس میں وفا ہو، دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو۔ پھر یہ احساس ہوا کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی قدر کھو دو گے اپنی۔ عورت کے ناز و نخرے اس وقت مر جاتے ہیں جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سے وہ چاہتی ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ میں ایسے مردوں کو خوش نصیب مانتا ہوں جن کے سینے سے لگ کے عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ لے آئے۔ موسیقی پر رقص کرنے والی عورت تمہارا دل تو لگا سکتی ہے، تمہارا گھر نہیں سنبھال سکتی۔ آج کل محبت بھی رنگ، نسل اور پیشہ دیکھ کر ہوتی ہے۔ اندھی تو پرانے دور میں ہوتی ہوگی، اب تو اس کی 70 آنکھیں ہیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوشی نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ عورت کو سب سے زیادہ نقصان عورت کے ہمدردوں نے پہنچایا ہے۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔